الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر تو نے اپنا فضل انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے تیرے غضب اور غصے کا شکار ہوئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ سبا سورت نمبر 34 کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 1، 2 اور 3 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔
اس کائنات کے اندر تمہیں جو چیز بھی دکھائی دے رہی ہے اس میں ساری کی ساری تعریف صرف اللہ کی ہے. سب کا خالق اور مالک، مدبر اور منتظم صرف اللہ ہے. چاہے وہ آسمانوں میں کوئی چیز تمہیں دکھائی دے رہی ہو یا زمین میں کوئی چیز تمہیں دکھائی دے رہے ہو، سب کا سب مالک، ان سب چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے. تو تعریف بھی صرف اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت قرآن الکریم کے اندر کیا رکھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اس رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہان کا خالق، مالک، مدبر، منتظم ہے، تدبیر کرنے والا ہے، چیزوں کو انتظام کرنے والا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور آخرت کے اندر بھی ساری کی ساری حمد، بڑائی، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اور انسان جب آخرت کے اندر پہنچے گا، جو مومن ہوگا، تو وہ کہے گا، اس کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا سورۃ الزمر، سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 74 کے اندر، کہ مومن جب آخرت کے اندر پہنچے گا تو کیا کہے گا، اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم پر سچ کر دیا. جو ہم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، وہ وعدہ اپنا سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ. اور ہمیں اس سرزمین جنت کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. ہم جہاں چاہیں اس جنت کے اندر رہیں، کوئی رکاوٹ آج نہیں ہے. نہ تو کوئی پابندی ہے نماز کی، روزے کی، حرام کی، حلال کی، کوئی پابندی نہیں ہے. آج ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی جنت کے اندر. ہم جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں کھائیں اور پئیں اور تمام چیزیں ہم استعمال کریں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو کیسا بدلہ ہے، کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، بہترین صالح عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر سورت نمبر 35 کی آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا کہ جب مومن آخرت کے اندر پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے تمام حزن دور کر دیے. اذھب، دور کر دیے ہم سے تمام غم، حزن. جو مصیبتیں ہم پر دنیا میں تھیں، جو غم ہمیں لگا ہوا تھا، وہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور. بے شک اللہ ہے ہی بندوں کو معاف کرنے والا. الشکور، لغفور شکور، معاف کرنے والا اور اپنے بندوں کے اعمال کو قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں کرتا. آپ چاہے ایک عمل بھی، تھوڑا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں آپ کو دے گا. ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر کرنے والا ہے، اس کا بدلہ وہاں پر آپ کو ملے گا. تو انسان یہ سوچ کر عمل کرے کہ جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اچھا یا برا، ہمیں آگے بدلہ ملنے والا ہے. اگر اچھا عمل کیا ہے تو بہترین بدلہ ہے، اور اگر برا عمل کرتا ہے انسان تو اس کے لیے برا بدلہ ہے جہنم کی صورت میں. تو دنیا میں بھی ساری کی ساری تعریف آسمان اور زمین میں اللہ کے لیے ہے، اور آخرت میں بھی انسان صرف اللہ ہی کی تعریف کرے گا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ ایسی ذات ہے جو حکمت والا ہے. الخبیر، ہر چیز پر باخبر ہے،
ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کون انسان اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کے خلاف کام کر رہا ہے، کون اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، ان سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے اچھی طرح۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی اس زمین کے اندر جاتی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، زمین اپنے اندر لیتی ہے۔ زمین اپنے اندر کیا چیز لیتی ہے؟ آسمان سے جو بارش اترتی ہے، جو اپنے اندر جو پانی وہ اسٹور کرتی ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے پورا۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں بھی زمین اپنے اندر لے رہی ہے، ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی زمین سے، پھر ہم تمہیں اس زمین کے اندر لے جائیں۔ تو یہ زمین جن لوگوں کو لے رہی اپنے اندر، اللہ کو پورا علم ہے کون کون اس زمین کے اندر جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کے اندر سورۃ نمبر 23 کے اندر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ہی آسمان سے بارش برسایا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ہی بقدر ضرورت، تمہاری ضرورت کے بقدر پانی کو ذخیرہ کر دیا زمین کے اندر۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے اے لوگو کہ اللہ تعالیٰ غائب کر سکتا ہے پانی کو، اللہ چاہے تو لے جائے پانی کو اور نیچے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین اپنے اندر لے رہی ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ بھی زمین نکال رہی ہے اپنے اندر سے، جو انسان اس سے نکل رہے ہیں، جو غذائیں اس سے نکل رہی ہیں اس زمین سے، اللہ کو پورا علم ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ بھی آسمان کی طرف چڑھتا ہے نیچے سے، وہ بھی اللہ کو علم ہے۔ یعنی اللہ نے جو کتابیں رسولوں پر اتاری ہیں وہ بھی اللہ کو علم ہے، اور جو فرشتے تمہارے اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں آسمان زمین سے آسمان کی طرف، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کون سے فرشتے اللہ کی طرف چڑھ رہے ہیں اعمال کو لے کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت ہی رحیم ہے۔ اتنی ساری غلطیاں، اتنی ساری کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اگر اللہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب تک میرا بندہ اگر نہیں آ سکا اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، تو اب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اتنی ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اس پر فوری پکڑ نہیں کرتا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، اور جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ لا تأتین الساعة، قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، لتأتینکم عالم الغیب، عالم الغیب اللہ تعالی جو کہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، ضرور بالضرور قیامت آ کر ہی رہے گی۔ تم مانو یا نہ مانو، قیامت تو آ کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے، عالم الغیب وہ ہے۔
5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے. اس میں سے ایک چیز ہے قیامت کا علم. قیامت کب قائم ہوگی صرف اللہ کو علم ہے، کسی اور کو علم قیامت کے بارے میں نہیں دیا اللہ تعالیٰ. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ. تو قیامت کے دن کوئی لا یعزب، اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرہ برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی ہے. اللہ کو پورا پورا علم ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں اللہ کو کامل علم ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اور چھوٹا عمل تم کرو یا بڑا عمل کرو، سب کا سب اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں درج ہے، تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ درج کر رکھا. تم چھوٹا عمل کرو یا بڑا عمل کرو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، سب کا سب اللہ کے یہاں درج ہے. الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ کیوں سارے اعمال کو، ساری چیزوں کو درج کروا رہا اپنی کتاب کے اندر، نامہ اعمال کے اندر؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، بہترین اعمال کرتے ہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو بدلہ دیا جا سکے قیامت کے اندر. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. اور یہی لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، انہیں کے لیے عزت کی روزی ہے، یعنی جنت ہے جو کہ بہترین بدلہ ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان اور صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان اور صحیح اسلام پر موت آئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.